کو سمجھنا چاہیے سوء مزاج سادہ کس طرح پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو زائد کیفیت ہوتی ہے وہ بدن میں تین طرح سے سرائیت کرتی ہے, جو ایک مخصوص جو مزاج ہر عضو کو جو عطا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر انسان کا ایک طبعی مزاج ہے, اور وہ طبعی مزاج جو ہے اس بدن میں ہر اعضاء کا بھی الگ الگ پایا جاتا ہے نا. تو جب کوئی ایک زائد کیفیت بدن سے مسلسل ملاقی ہوتی ہے تو وہ جو زائد کیفیت ہے وہ بدن کے اس عضو میں سرائیت کر جاتی ہے. اب وہ بدن میں وہ جو زائد کیفیت ہے جب وہ سرائیت کر جاتی تو وہ جو زائد کیفیت ہے جو بدن کی جو کیفیت تھی اس کو اپنی طرح بنا لیتی. تو یہ ہو جاتا کس میں خلل؟ اس عضو کے مزاج میں خلل. تو اب وہ عضو کے مزاج میں خلل پیدا ہو گیا تو اس کے وہاں پہ رہنے والے خوا میں خلل پیدا ہوگا. اگر خوا میں خلل پیدا ہو رہا افعال میں بگاڑ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو اب یہ جو زائد کیفیت ہے یہ کس طرح سرائیت کرتی بدن کے اندر؟ وہ تین طرح سے کرتی, ایک بالفعل, بالقوا اور بالعرض. اب دیکھو اس کو مثال کے طور پہ آپ سمجھو. بالفعل اس چیز کو کہتے ہیں جس میں وہ بالفعل کوئی ایک زائد کیفیت موجود ہو. یعنی اب آگ ہے یا سورج ہے, اس میں جو تپش ہے, جو گرمی ہے, وہ بالفعل اس کے اندر موجود ہے. اگر کوئی بدن مسلسل اس گرمی سے ملاقی ہو جائے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا اس سے؟ وہ جو سورج کی جو گرمی ہے وہ بدن کے اندر سرائیت کر جاتی, تو پھر کیا ہوتا؟ سوء مزاج ہار لاحق ہو جاتا. یہ کیا ہے؟ بالفعل. اب بالقوا کس طرح سے ہوتی ہے؟ اگر کوئی چیز ہے جس کے اندر بالقوا ایک زائد کیفیت موجود ہے, یعنی ایک زائد کیفیت مخفی طور پہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے, اگر وہ چیز بدن سے ملاقی ہو جائے یا وارد بدن ہو جائے تو ہمارے بدن کی جو حرارت غریزیہ ہے اس چیز پر اثر انداز ہو کر اس زائد کیفیت جو بالقوا ہے اس کو بالفعل میں تبدیل کر دیتی ہے. پھر وہ بالفعل میں جب تبدیل ہو جاتی تو بدن کے اندر سرائیت کر جاتی اور اس سے سوء مزاج لاحق ہو جاتا. جیسے یہ جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا گرم اشیاء ہیں یا بارد اشیاء ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بالقوا کی مثال ہیں. اب جیسے کوئی بھی ایک جیسے بادام ہے, گرم تر ہے, لیکن آپ اس کو ٹچ کر رہے تو وہ بالفعل نہیں ہے, لیکن جب بدن کے اندر داخل ہو جاتا, جب حرارت غریزیہ کے فعل کو قبول کر لیتا تو اس کی جو بالقوا جو زائد کیفیت ہے وہ بالفعل میں تبدیل ہو جاتی. ٹھیک ہے, تو پھر اگر وہ زائد کیفیت ہمارے بدن کے عضو سے زیادہ ہو تو سوء مزاج لاحق ہو جاتا. اب تیسرا جو ہے بالعرض ہے. اب بالعرض کی مثال کیسی ہے؟ یہ کس طرح سے سوء مزاج پیدا کرتا؟ یہ اب کوئی ایک سمجھو کہ نہانے کا پانی ہے, اس کے اندر ایسی چیز ملائی جائے جو قابض ہے. اب وہ قباضت کی وجہ سے ہوگا یہ کہ وہ جلد کے جو مسامات ہیں وہ سکیڑ جائیں گے یا بند ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے ہمارے بدن کی جو گرمی ہے وہ اندر مشتعل ہو جائے گی, جس کی وجہ سے حرارت بڑھ جاتی, بڑھنے کے بعد سوء مزاج لاحق ہو جاتا. تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں اس سے سوء مزاج سادہ لاحق ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ سوء مزاج سادہ وہ ہے جس میں مادے کا دخل نہیں ہے, صرف اعضاء کی کیفیتیں جو ہے زیادہ ہو سکتی یا تو کم ہو جاتی اس میں. اب یہ جو چیزیں ہوئی ہیں بعض وقت جو ہے جو اسباب ستہ ضروریہ ہے ان کی بے اعتدالی کی وجہ سے بھی سوء مزاج سادہ ہو سکتا. جیسے عوارضات نفسانیہ ہے, عوارضات نفسانیہ کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یا اس میں بے اعتدالی کا ہونا, یا نیند و بیداری کی بے اعتدالی ہو, یا حسب معمول کوئی شخص سخت کام کر لے, مطلب اگر کوئی کام نہیں کر رہا وہ اچانک کام کر لے تو اس سے بھی سوء مزاج سادہ ہو سکتا. ٹھیک ہے, اب ہے سوء مزاج مادی. سوء مزاج